اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس خوبصورت روحانی سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم کچھ دیکھیں گے ایسی علامات جو لوگوں کے اندر یوں وارد ہوتی ہیں کہ یہ حسد، کینہ اور بغض کی وجہ سے یہ علامات کسی شخص میں پائی جا رہی ہوں گی۔ جادو کی علامات اور ہیں، حسد اور بغض اور نفرت کی علامات اور ہیں۔ جو ہم نے جادو کی علامات پچھلے پروگرامز میں بتائی ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم جو بتا رہے ہیں وہ ہے حسد اور کینہ کی وجہ سے جو علامات بندے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ جان لے کہ اس سے نہ کوئی نفرت کر رہا ہے اور شدید نفرت کر رہا ہے، اور جس نفرت کی بنیاد پر وہ ان کو نقصان بھی پہنچانے کے درپے ہے، جیسا کہ درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا، اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ یعنی سر سے درد شروع ہوا ہے، کنپٹیوں سے آتا ہوا کندھوں پہ اترا، پھر بازوؤں میں آ کے ہاتھ پیروں میں پھیل گیا ہے، تو جان لے کہ کوئی کینہ کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ اس کی ترقی سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کا زمانے میں مقام سے کوئی شخص نالاں ہے، ناخوش ہے، اور وہ اس کو ہیچ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی جو علامت ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم میں عموماً چہرے کو کمر، رانوں میں سرخ دانے اور نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا۔ چہرے میں بھی دانے نکل سکتے ہیں، اور کمر میں بھی، اور دیگر جسم کے حصوں میں بھی سرخ اور نیلے دانے جو ہیں وہ نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ایسے محسوس ہوگا جیسے دھبے بن گئے ہیں، نیل پڑ گیا ہے، لیکن وہ یہ علامات حسد ہو سکتی ہیں۔ کسی حاسد نے حسد کی بنیاد پر اس پر عمل کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص پر اس طرح کی علامات کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ بار بار پیشاب آتا ہے اور بار بار انسان اٹھ کے قضائے حاجت کو جاتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ پسینے کا آنا، اور خصوصاً ماتھے اور کمر میں اور ان جگہوں پہ پسینوں کا زیادہ آنا، یہ بھی علامات حسد اور کینہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، اور ہر وقت موت کا خوف رہنا، یہ بھی علامات حسد میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ چہرے کا زردی مائل ہو جانا، چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا ہے، پھیکا ہو گیا ہے، یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیوں کا آنا، آنسوؤں کا بہنا، یہ بھی علامات حسد میں سے ہو سکتا ہے۔ پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا، اور بے توجہی کا رہنا، یعنی توجہ کوئی نہیں ہے، جس کام میں بھی کرنا بس ایسے ہی کام میں لگا ہے، توجہ کوئی نہیں ہے، توجہ کا ہٹ جانا، یہ بھی علامات حسد میں سے ہو سکتا ہے۔ مسلسل تھوک کا بہنا اور جھاگ کی مانند سفید بلغم کا نکلنا، یہ بھی علامات حسد میں سے ہو سکتا ہے۔ سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا، یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کے اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کرنا، یہ بھی ایک علامت حسد ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، ان بار بار آنکھیں پھڑپھڑاتی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ایسے بے طاقت سی ہو گئی ہیں آنکھیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہیں، اور خود بخود یہ پھڑپھڑا رہی ہیں، یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، یہ بھی علامات حسد ہو سکتا ہے۔ جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، اور انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، کوئی توجہ نہیں کر رہا اپنے جسم پہ، اپنا خیال نہیں رکھ رہا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، اور بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، یہ بھی ان علامات سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ جب کسی ایک کو ایک محلے میں، ایک علاقے
علاقے میں ایک خاندان میں رہتے ہوئے اللہ اولاد کی نعمت عطا کر دے تو دوسروں کے دلوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ نفرت اس نہیں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کچھ نہ کچھ عمل کروا لیتے ہیں جن کا توڑ کرنا انتہائی ضروری اور مناسب رہتا ہے، اور اس کے لیے روحانی علاج الحمدللہ موجود ہے۔ اور پلکوں اور بھوؤں پہ بوجھ کا محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک اور جوڑوں میں بھی بوجھ کا محسوس ہونا، یہ بھی علامات حسد میں سے ہو سکتا ہے۔ جس شخص میں یہ علامات پائی جائیں وہ لازم رابطہ کرے۔ اسکرین پہ دیے گا فون نمبر آپ کا منتظر ہے، آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم روحانی طریقوں سے اس کا علاج کریں گے اور مکمل کاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید رہنمائی کے لیے اسکرین پہ دیا گیا فون نمبر آپ کا منتظر ہے۔ بے حد شکریہ۔